میری متلاشی نگاہیں گاہک کا انتظار کر رہی تھیں، لیکن یہ امیر لوگوں کا شہر تھا۔ میری چھوٹی سی غریب دکان پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے سامنے ہی ایک بڑا پکوان سینٹر تھا جہاں پر لوگوں کا رش رہتا۔ کچھ لوگ دیگیں لینے آتے، کچھ کھانا کھانے آتے۔ غرض کے خوشبو کا ایک طوفان تھا جو سامنے پکوان سینٹر سے میری ناک کے نتنوں میں گھسا چلا آتا۔ ایسے میں میری سموسوں کی دکان پر کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی۔ ابھی بھی رات کے 11 بج رہے تھے اور میں گاہک کے انتظار میں اس مارکیٹ کے بیچ میں کھڑا تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا جب میری نظر پکوان سینٹر کے ایک ملازم پر پڑی۔ وہ نہایت غصے کا شکار 3 بچوں پر برس رہا تھا۔ تینوں چھوٹے معصوم بچے کھانے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں بھوک لگی تھی، نہ جانے کہاں سے آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صاف بھوک کی چمک اور چہرے پر معصومیت تھی۔ ملازم کے ڈانٹنے پر وہ تینوں روتے ہوئے وہاں سے جانے لگے، تبھی میں نے انہیں پکارا تھا، یہاں آؤ، سموسے کھا لو۔ میرے سموسے تو ویسے بھی آج فروخت نہ ہوئے تھے۔ ایسے میں اگر کسی کا پیٹ بھر جاتا تو میرے لیے یہ بہت فخر کی بات تھی۔ کاغذ میں سموسے رکھے اور ان کے اوپر چٹنی ڈال کر میں نے بچوں کو دے دی اور شکر گزار نظروں سے بچے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی دل میں خوشی ہوئی کہ میں کسی کا پیٹ بھرنے کا باعث بن رہا ہوں۔ میں بڑے پیار سے کہنے لگا، جتنی بھوک ہے اتنے کھا لو، ویسے بھی آج یہ سموسے ایسے ہی صبح سے رکھے ہوئے ہیں، ایک بھی سموسہ نہیں بکا۔ میں انہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر ان سے اپنے دل کی بات کرنے لگا۔ بچہ کہنے لگا، آپ کے سموسے بہت اچھے ہیں، بہت ذائقے دار۔ یہ بات تو مجھ سے سارے گاؤں والے کہتے تھے کہ گاؤں میں میرے جیسے سموسے کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ جبھی تو گاؤں کے ہی 2-3 لوگوں کے کہنے پر میں شہر کمانے آ گیا تھا کہ یہاں پر ایسے سموسے کھا کر لوگ خوب تعریفیں کریں گے، ڈھیروں ڈھیر پیسے میں کماؤں گا۔ لیکن سارے خواب مٹی میں مل گئے تھے، کیونکہ یہاں اونچی دکان پھیکا پکوان والا حساب تھا۔ جن کی بڑی بڑی دکانیں تھیں ان کے کھانے میں لذت کوئی خاص نہ تھی، لیکن ایک نام تھا، مقام، پہچان۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر لوگوں کی ایک بھیڑ رہتی تھی۔ جبکہ مجھے یہاں آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک میں 4 پیسے بھی جمع نہیں کر پایا تھا۔ الٹا مجھے نقصان ہی ہو رہا تھا۔ سموسے کھا کر وہ سارے بچے بھاگ گئے تھے، جبکہ میں نے بھی اب گھر جانے کا سوچا۔ میرا نام حیدر ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں ایک شادی شدہ آدمی تھا۔ میرے 4 بچے تھے۔ میری بیوی کا نام یاسمین تھا، جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ شروع سے ہی میں غربت میں پلا بڑا تھا۔ شادی کے بعد اماں ابا نے کہا کہ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، کیونکہ ہم 3 بھائی تھے اور تینوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھی۔ اب ایک گھر میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ میری دونوں بھابیاں زبان کی بے حد تیز تھیں۔ وہ اچھے گھرانوں سے آئی ہوئی لڑکیاں تھیں، اسی لیے غربت کے ماحول میں زیادہ دن نہ رہ سکیں، اور ایک بھابھی تو بھائی کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی، جبکہ دوسرا بھائی بھی فوراً ہی الگ ہو گیا تھا۔ جبکہ میں یاسمین کے ساتھ امی ابو کے پاس رہنے لگا۔ پہلے ہی گھر میں حصہ ہو گیا تھا۔ سب بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لیا اور اپنی زندگی گزارنے لگے۔ میرے حصے میں بھی چھوٹا سا گھر آیا تھا۔ زمین وغیرہ تو کچھ تھی ہی نہیں، اسی لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب اوپر تلے 3 بچے پیدا ہو گئے تب پتہ چلا کہ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ شروع سے ہی میری گاؤں میں ایک چھوٹی سی سموسوں کی دکان تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، لیکن آج تک میں اس دکان کو بڑی نہ کر پایا تھا، اور گاؤں میں لوگوں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ سموسوں جیسی عیاشی افورڈ کر سکتے۔ اسی لیے دن بدن میرا کاروبار مندہ پڑتا جا رہا تھا۔ یاسمین سموسے بناتی جبکہ میں انہیں گاؤں کی گلیوں میں فروخت کرتا تھا۔ تبھی ایک شہر سے آئے ہوئے نوجوان نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں رہ کر زندگی بھر کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، اس لیے تمہیں شہر جا کر کمانا چاہیے۔ اب میں شہر تو آ گیا تھا، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ بیوی بچوں سے دوری الگ، ماں باپ سے بھی دوری، اوپر سے شہر میں آ کر 4 پیسے بھی ہاتھ نہ آئے تھے۔ روزانہ تھالی میں سموسے بھر کر شہر کی ایک مارکیٹ میں کھڑا ہو جاتا۔ لوگ دھتکارتے بھی کہ یہاں پر نہ کھڑے ہوا کرو۔ شاید میرا دیہاتی حلیہ اور ہاتھ میں پکڑی سموسوں کی تھالی دیکھ کر لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت ہوتی تھی۔ میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کھڑا ہوتا، ڈر بھی لگتا کہ کبھی کوئی آدمی دھکے دے کر یہاں سے بھگا نہ دے۔ لیکن آج ان معصوم بچوں کو سموسے کھلا کر میں نے اپنے دل میں خوشی محسوس کی۔ پھر گھر آتے ہی میں سو گیا۔ زیادہ کھانا پینا نہ تھا۔ روزانہ اپنے دوست کے موبائل سے یاسمین سے بات بھی کر لیتا تھا۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔
वो पीछे से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि एक बच्चा तो मेरे यहाँ अभी अभी पैदा हुआ था, सिर्फ 3-4 महीने का था। ऐसे में पूरे घर को संभालना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उस रात में सोया तो ऐसे लगा जैसे वो सारे बच्चे मेरी चारपाई के इर्द गिर्द घूम रहे हों। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही उन पर ध्यान दे दिया था, इसीलिए नींद में भी मुझे वो अपने आसपास महसूस हो रहे थे। दूसरे दिन फिर बड़ी आस और उम्मीद लेकर मैं उस मार्केट की तरफ चला गया। आज फिर 1-2 ग्राहकों के अलावा ज़्यादा ग्राहक नहीं आए थे। मैं एक छोटे से दरख्त के नीचे खड़ा था। मैंने देखा अचानक दरख्त से निकलकर वही 3 बच्चे मेरे सामने आए। उनकी नज़रों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये समोसे लेने आए होंगे। मैंने कागज़ में लपेटकर फिर उनके हाथों में समोसे थमा दिए। एक मायूसी की कैफियत मुझ पर तारी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे खाली हाथ गांव वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहकर मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे दिल में से आवाज़ आई कि सब्र और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। चलो ठीक है, 4-5 दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ। अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो वापस मुझे यास्मीन और अपने बच्चों के पास जाना पड़ेगा। उनसे दूरी भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ बाप की भी याद खूब आ रही थी, क्योंकि दोनों भाई बहुत लापरवाह थे। वो कभी भी उनका ख्याल नहीं रख सकते थे। बीमारी की हालत में भी पूछने नहीं आते थे। ऐसे में मैं ही उनका सहारा था। अगर मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ऐसे ही कई सोचें मेरे जहन में आती रहती थीं। फिर 3 दिन तक वो बच्चे रोज़ाना मेरे पास आते रहे। न जाने कौन थे, कहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन उनमें से सबसे बड़ा बच्चा कहने लगा, अंकल आप यहाँ समोसे क्यों बेचते हैं? देखिए यहाँ पर तो आपसे कोई ख़रीदने भी नहीं आता। वहाँ दूर हमारा एक स्कूल है, आप वहाँ पर आया करें। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। देखना आपके ये सारे समोसे कैसे बिक जाया करेंगे। मैंने हैरान होकर उस बच्चे की बात सुनी थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे अंदर से खुशी की आवाज़ आई। हाँ हाँ अंकल, आप हमारे साथ चलें, हम आपको वो रास्ता बताते हैं। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे। ये रास्ता तो बहुत दुश्वार है और खौफनाक भी। मैं हैरान होकर उस खतरनाक से जंगल को देख रहा था। इस जंगल से गुजरकर ये बच्चे मेरे पास आते थे, इतनी दूर से। अब मुझे हैरानी हुई। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तो एक बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं, हमारे माँ बाप हैं, लेकिन वो हमें इस तरफ आने नहीं देते, इसीलिए हम तीनों उनसे छुप कर आते हैं। हमारे माँ बाप यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बेटा? इस तरफ तो कोई आबादी ही नहीं है। अब मुझे होश आया था, इसलिए दहशत से इधर उधर देखते हुए कहने लगा, क्योंकि जंगल में फैला हुआ सन्नाटा और खौफनाक अंधेरा बता रहा था कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। नहीं नहीं अंकल, बस थोड़ा सा रास्ता रहता है, इसके बाद आप अपनी आंखों से सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा स्कूल है। हम तो स्कूल नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पढ़ने का शौक़ नहीं, लेकिन हमारे जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं बहुत शौक़ से। देखना वो आपसे समोसे ले लेंगे, कैसे आएंगे आपके पास, फिर आप बहुत अमीर हो जाएंगे। वो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा था। मैं उसकी मासूमाना बातों पर हंस दिया। फिर यूं ही चलते चलते इस जंगल को पार करते अचानक ही मुझे दूर से एक खाली स्कूल दिखाई दिया। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक भी बच्चा नहीं था। अब मैं मायूस हो चला था। तभी दूसरा बच्चा कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी क्लास शुरू होने वाली है। तो क्या ये स्कूल रात में खुलता है? अब मेरी आवाज़ में हैरत थी। उन तीनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा था। फिर बड़ा बच्चा कहने लगा, जी जी, ये स्कूल रात में ही खुलता है। आप देखना यहाँ पर कितने सारे बच्चे जमा हो जाएंगे। अब मैं भी अपने समोसों का थाल ज़मीन पर रखता एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मुझे उन बच्चों की बातों पर न जाने क्यों यकीन हो चला था, क्योंकि उनकी आंखों में चमक थी। शायद वो मेरी मदद करना चाहते थे। जैसे जैसे शाम के साए भर रहे थे और भी अंधेरा फैलता जा रहा था। ऐसे में मुझे ये भी खौफ था कि कहीं इस खौफनाक सुनसान जंगल में कोई जंगली जानवर न हो जो मुझे चीर फाड़ कर रख दे। कहीं ये बच्चे धोखे से तो मुझे यहाँ नहीं ले आए। लेकिन इन बेचारों ने मेरे साथ करना ही क्या है? ये तो बड़े मासूम और सीधे साधे नज़र आते हैं, शायद गरीब भी। इसीलिए इन सोचों से पीछा छुड़ाता मैं बच्चों के इंतज़ार में उस तरफ से टेक लगाकर बैठ गया। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि अचानक स्कूल के अंदर से टन टन घंटे की आवाज़ आने लगी। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज़ मंजर देखा था। जब स्कूल की सारी लाइटें रोशन होने लगीं,
نہ تو اسکول کا گیٹ کھلا تھا اور نہ ہی یہاں پر بچے آتے جاتے دکھائی دیے، لیکن جیسے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ ساری کلاسوں کی کھڑکیوں سے بچے ہی بچے نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی عمر کی عورت میرے سامنے سے گزر کر گئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا، وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس نے مجھ پر نظر بھی نہ ڈالی، سیدھی میرے پاس سے گزر کر اسکول کے اندر چلی گئی۔ اس عورت کے اندر جانے کے بعد اسکول میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر بچوں کے زور زور سے پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بچوں کو قرآنی آیات یاد کروا رہی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ بچے جس شوق سے پڑھ رہے تھے وہ منظر دیکھ کر میں اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگا۔ پھر کافی دیر گزر گئی۔ اب میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں گاہک کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھنٹی کے بجنے کی آواز آئی اور بچے گیٹ کھلتے ہی باہر نکلے تھے۔ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک ایک کر کے سب مجھ سے سموسے خریدنے لگے۔ میں تو خوشی سے بے حال ہو گیا۔ ان سب کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا پورا تھال خالی ہو گیا۔ میرا دل ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ شہر آنے کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اپنے سارے سموسے فروخت کر دیے تھے۔ اب سارے بچے سموسے کھا پی کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، لیکن میں بیٹھ کر وہیں پیسے گنتی کرنے لگا۔ پہلی بار اتنے پیسے میرے ہاتھ میں آئے تھے۔ تبھی میرے نزدیک آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ نقاب پوش عورت وہی میڈم تھی جو اسکول کے اندر جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، تم ایک غریب انسان نظر آتے ہو، تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میڈم میں واقعی ہی ایک دیہاتی آدمی ہوں، بہت دور سے یہاں شہر کمانے آیا تھا، لیکن میرا روزگار ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو ان بچوں کی مہربانی جو مجھے یہاں لے کر آئے، انہوں نے ہی مجھے اس اسکول کا راستہ دکھایا ہے۔ اوہو، وہ اپنی شرارت کرنے سے باز نہیں آئیں گے، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، دیکھو ہمارا اسکول صرف رات میں کھلتا ہے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ ایسے میں اگر تم یہاں سموسے بیچنا چاہتے ہو تو بیچ سکتے ہو، لیکن تمہیں پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس اسکول کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ دراصل ہم سب سے چھپ کر اسکول چلاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا یا محسوس کر لیا تو ہمارے بچوں کی تعلیم کو بہت خطرہ ہوگا۔ میں نے فوراً ہی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، نہیں میڈم، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں بس ایک مخصوص وقت میں یہاں سموسے بیچنے آؤں گا اور پھر واپس چلا جایا کروں گا۔ آپ کو کبھی میری طرف سے شکایت کا موقع نہ ملے گا۔ میں انہیں مکمل یقین دہانی کروا رہا تھا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی، پھر مجھے سموسے بیچنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن شام کو پھر میں اسی مقام پر موجود تھا۔ شہر بھر میں پورا دن کھڑا رہا، لیکن ایک بھی سموسہ فروخت نہ ہوا۔ ایسے میں اپنا پورا تھال بھر کر دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سارے بچے اپنی اپنی کلاسوں میں موجود تھے۔ وہ تینوں بچے اسی میڈم کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ چند لمحوں کو میرے قریب رکی، پھر کہنے لگی، یہ تینوں میرے ہی بچے ہیں۔ دراصل انہیں پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں، بس یہ آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں تو کبھی کہیں۔ تم نے ہی انہیں سموسے کھلائے تھے۔ میں نے خوشی سے سر ہلایا، پھر وہ مسکرا دی، کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے تمہارے سموسے اس اسکول کے سامنے بیچنے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ کل تم زیادہ سموسے لے کر آنا، کیونکہ ہمارے بچوں نے شکایت کی ہے کہ تمہارے سموسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فوراً ہی میڈم سے وعدہ کر لیا کہ میں کل اس سے بھی زیادہ سموسے لے کر آؤں گا۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھ میں زیادہ پیسے آنے لگے تھے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کر رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے یاسمین اور اماں کو ڈھیر سارے پیسے گاؤں بھجوا دیے۔ فوراً ہی اماں کا فون آیا تھا۔ اماں خوشی سے کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا شہر جا کر اتنے پیسے کما رہا ہے۔ تیرا روزگار تو صحیح چل رہا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں اماں، ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہاں بلانا پڑے گا، کیونکہ اب میرا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے۔ اب یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں رہا، یاسمین کو بھی میری مدد کرنی پڑے گی۔ پیچھے سے یاسمین کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم شہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر خدا ہمیں قسمت بدلنے کا موقع دے رہا ہے تو ہمیں اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب میں دن میں تو اسی پکوان سینٹر کے سامنے کھڑا ہو جاتا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی فوراً ہی اپنا تھال اٹھائے اس اسکول کے سامنے پہنچ جاتا۔ پہلے میں کم سموسے بناتا تھا، لیکن اب بہت زیادہ بنانے لگا تھا، کیونکہ سارے بچے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے وہ سموسے خرید لیا کرتے تھے۔
लेकिन एक दिन पकवान सेंटर का मालिक हकारत से कहने लगा, देख तुझे मैं कई दिन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए अब मेरी दुकान के सामने खड़ा ना हुआ कर, इससे मेरी पब्लिसिटी ख़राब होती है। मैं हैरान होकर कहने लगा, साहब जी मैं तो यहाँ एक कोने में खड़ा रहता हूँ, किसी को दिखाई भी नहीं देता, आपकी दुकान की पब्लिसिटी मेरी वजह से क्यों ख़राब होती है? तो वो धमकियाँ देते हुए कहने लगा, देख ज़्यादा अकड़ ना दिखा, 1 मिनट लगाऊंगा, अपने आदमियों को भेजकर वो तुझे ना सिर्फ यहाँ से भगाएंगे बल्कि तेरे समोसों को भी ख़राब कर देंगे। मैंने कहा, साईं आप ही बता दे कि मैं कहाँ खड़ा हुआ करूँ, जिस दुकान के सामने भी जाता हूँ सब मुझे भगा देते हैं। क्या इस इतने बड़े शहर में मेरे लिए 1 इंच की जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं खड़ा हो सकूँ? उसने मेरी कोई बात ना सुनी, बस कल से मेरी दुकान के सामने खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कहकर वो चलता बना। मैं हैरत से उसकी पुश्त देखता रह गया था। अब मुझे दिन भर खड़ा होने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। मार्केट से थोड़े फासले पर ही एक नर्सरी सी बनी हुई थी, मैं वहीं एक छोटे दरख्त के नीचे खड़ा होने लगा। अगरचे सड़क पर से आते जाते लोग मुझ पर बहुत अजीब सी नज़र डालते थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए मैं रोज़ी कमाने यहाँ आया था। अपनी सारी इज्जत अपने कदमों में फेंक दी थी। लोगों की नज़रों में मेरे लिए हकारत होती थी, क्योंकि मैं एक गरीब देहाती आदमी था। एक दिन खड़ा हुआ अपने रब को मुखातिब करते हुए दिल ही दिल में कहने लगा, अल्लाह मुझे भी इतना अता कर दे कि मैं इनके बराबर खड़ा हो सकूं। एक दिन आए कि ये लोग मेरी दुकान पर आकर कहें कि तेरा भी इस दुनिया में इतना ही हक है जितना कि हमारा। ऐसी ही कई बातें मेरे जहन में आती थी। मेरी आंखों में अगरचे आंसुओं की चमक होती थी, लेकिन मैं अपने चेहरे से जाहिर न होने देता था। इस स्कूल के सामने जाने के बाद मेरे हालात काफ़ी हद तक बदल गए थे, लेकिन एक रात बहुत बुरा हुआ। जब मैं वहाँ समोसे बेचने गया तो वहाँ एक बच्चा भी नज़र न आया। मुझे शदीद मायूसी हुई। तो क्या आज स्कूल की छुट्टी है? लेकिन आज तो इतवार भी नहीं। मैं अपने हाथों की उंगलियों पर हिसाब किताब लगाने लगा। रात के 11 बजे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी ना आया। हत्ता कि वो बच्चे भी दिखाई न दिए जो हर वक्त मेरे आसपास अटखेलियाँ करते रहते थे। मैं मायूस होकर घर चला आया। इसका मतलब है कि रोज़ी का ये आसरा भी गया। अब तो मुझे वापस गांव चले जाना चाहिए। घर आकर मैं खूब रोया। हकीकत तो ये थी कि पकवान सेंटर के मालिक ने जब से मेरी बेइज्जती की थी, तब से ही मैं कुछ ज़्यादा ही लोगों के रवैयों को अपने दिल पर लेने लगा था। फिर 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन वो स्कूल ना खुला। वैसी ही खामोशी और सन्नाटा वहाँ पर छाया रहता। एक दिन सुबह ही सुबह दिल में ख्याल आया कि जाकर देखूं तो सही, आखिर बात क्या है, वहाँ बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे। उस मैडम ने तो कहा था कि किसी को हमारे बारे में नहीं बताना, वरना ये स्कूल बंद हो जाएगा। मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जैसे ही उठकर दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। वो नकाबपोश औरत अपने 3 बच्चों के साथ मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। सरगोशी में कहने लगी, दरअसल वो हमें स्कूल बंद करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मायूसी का शिकार होगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद? मैं हैरान होकर उससे पूछने लगा। दरअसल हमारे स्कूल के बारे में वहाँ सबको पता चल गया था कि हम रात को स्कूल खोलते हैं, इसलिए उन्होंने उस स्कूल को तोड़ने का फ़ैसला किया है। अब वो वहाँ पर कोई गेस्ट हाउस वगैरह बनाना चाहते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए। मैं अपने कबीले के जितने भी बच्चों को जो कुछ सिखाना चाहती थी, वो उन सब से महरूम हो गए हैं। फ़िलहाल तो हम कोई जगह तलाश कर रहे हैं जहाँ पर फिर से हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। लेकिन तुम भी एक मजबूर आदमी हो और मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देने आई हूं। उसने अपने हाथ में छुपाई हुई लाल पोटली में कोई चीज़ मेरे हाथ पर रखी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये मेरे बच्चों की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत कीमती तोहफा है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना। देखो सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अगर मेरे बच्चे बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये उनकी किस्मत, लेकिन तुम अपने बच्चों की किस्मत बदल सकते हो अपनी समझदारी से। ये तोहफा बहुत कीमती है, इसे हमेशा याद रखना। ये सिर्फ मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन बहुत जल्द मेरे बच्चे तुमसे दोबारा मिलने ज़रूर आएंगे, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों की उस वक्त मदद की थी जब ये भूख से निढाल थे। 3 दिन तक ये मारे मारे इस दुनिया में फिरते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन तुम बहुत अच्छे और नेक इंसान हो।
کسی بھی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہوتا ہے، اسی لیے یوں سمجھو کہ یہ تمہارا انعام ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ میں حیرت سے دیکھتا رہ گیا کہ یہ مجھے کیا دے کر گئی ہے۔ دروازے کو بند کر کے کمرے میں چلا آیا۔ جو ہی وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس میں 2 سونے کے کنگن جگمگا رہے تھے۔ اس قدر قیمتی اور خوبصورت کنگن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ بار بار انہیں چومنے لگا۔ یہ عورت تو مجھ پر اتنا بڑا احسان کر گئی تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ کیا کوئی اتنی چھوٹی سی نیکی کا بدلہ اتنا بڑا بھی دے سکتا ہے؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ سچ میں ہی وہ اسکول توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ اب وہاں کوئی بچہ نہیں پڑھ سکے گا۔ یہی دیکھنے کے لیے میں دوسرے دن اسی جنگل میں چلا آیا۔ دن کی روشنی میں یہاں کا منظر اتنا خوفناک نظر نہیں آ رہا تھا جو رات کے وقت ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پر مزدور توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ پورے اسکول کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تبھی میں نے وہاں کھڑے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، یہاں پر ایک وزیر کے کہنے پر بہت بڑا گیسٹ ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا، کیونکہ یہ جنگل بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پر لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ شکار کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اس لیے ان کے رکنے کا یہاں پر بندوبست کیا جائے گا۔ لیکن میں افسوس بھرے لہجے میں اس مزدور سے کہنے لگا، یہ تو بہت غلط ہوا۔ ان ہزاروں بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا جو یہاں پر پڑھائی کرتے تھے۔ وہ مزدور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ اسکول پچھلے 30-40 سالوں سے خالی پڑا ہے، یہاں ایک بھی بچہ تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، پھر کہنے لگا، تمہیں شاید یقین نہ آئے کہ رات کو یہاں بچے پڑھتے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مزدور یہ سن کر ہنسا اور مجھے کوئی پاگل آدمی سمجھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھی مزدور کے ساتھ مل کر میری باتوں کو خوب ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ پھر میں واپس لوٹ آیا۔ اپنے وہ خوبصورت قیمتی کنگن بار بار نکال کر دیکھتا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ اپنی بیوی کے لیے رکھ لوں، اس کی کلائی میں پہناؤں گا تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ آج تک میں نے اسے کوئی بڑا قیمتی تحفہ نہ دیا تھا، لیکن پھر دوسرا خیال آیا کہ اسے بیچ دیتا ہوں، بہت اچھی قیمت میں بک جائیں گے۔ اس کے بعد میں ان سے اپنا کوئی بڑا کاروبار کر لوں گا، لیکن اس کا راز میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے، اپنی بیوی کو بھی نہیں۔ یہ سوچ کر میں بہت خوش ہو رہا تھا، جب کامیاب ہو جاؤں گا تبھی انہیں گاؤں سے شہر لے کر آؤں گا۔ بڑے بڑے منصوبے میری آنکھوں نے سجا رکھے تھے، لیکن کہیں کوئی مجھے دیہاتی بے وقوف آدمی سمجھ کر لوٹ نہ لے، اس کا بھی مجھے بہت ڈر تھا۔ اسی لیے میں نے بڑی سمجھداری سے ایک ایک کر کے وہ کنگن فروخت کیے۔ اس سے اچھی خاصی رقم حاصل ہو گئی تھی۔ پھر اس رقم سے میں نے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ایک دکان خریدی اور اللہ کا نام لے کر اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کاروبار خوب چلنے لگا۔ شاید یہ دکان کی شان و شوکت تھی کہ ہر کوئی اس طرف کھینچا چلا آتا۔ اب میں نے سموسوں کے ساتھ پکوڑے، جلیبیاں اور دوسری کئی چیزیں بیچنا شروع کر دی تھی۔ یوں اچھی خاصی رقم میں گاؤں بھیجنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی بہت سمجھدار ہے، روپے پیسے کا استعمال بہت اچھے سے کرتی ہے، بچوں کے اوپر اور میرے ماں باپ کے اوپر خوب دیانتداری سے میرے بھیجے ہوئے پیسوں کو استعمال کر رہی ہوگی۔ اب مارکیٹ میں میرا بھی ایک نام تھا، سب مجھے سموسے والے کے نام سے پکارتے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب پکوان سینٹر کا مالک میرے پاس آ کر کہنے لگا، سموسے والے، تو ایک دیہاتی پینڈو بن کر اس شہر میں کمانے آیا تھا اور آج شیشے کی دکان کھول کر بیٹھ گیا، ایسا کون سا چمتکار ہوا ہے تیرے اوپر؟ اس کے لہجے میں طنز تھا، لیکن آج میری بھی اتنی اوقات ہو گئی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا۔ اس لیے اس سے کہنے لگا، بس کسی بڑے دل والے نے میری مدد کی تھی تو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پکوان سینٹر کا مالک بڑی حیرت سے میری بات کو سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس شادیوں کے بڑے بڑے آرڈرز آتے ہیں، اگر تم کہو تو کیٹرنگ میں تمہارا بھی نام لکھوا دیتا ہوں، بڑے بڑے آرڈر آئیں گے تو منافع بھی زیادہ ملے گا، اس طرح سے اور اچھے خاصے پیسے کما سکو گے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر کہہ رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ وقت بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جو کل تک مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا، آج خود چل کر میرے پاس آیا تھا اور مجھے اپنے کاروبار میں شرکت کی دعوت دے رہا تھا۔
پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے یاسمین اور اپنے بچوں کو شہر بلوا لیا۔ امی ابو بھی ساتھ ہی تھے۔ بچے شہر آ کر بہت خوش تھے۔ گاؤں والے دونوں بھائی حیران تھے کہ آخر حیدر کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی آئی کہ اس نے اپنے حالات اتنے زیادہ بدل لیے۔ میں نے اس عورت کا راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ آج تک وہ راز میرے سینے میں دفن تھا۔ نہ جانے کبھی دوبارہ میری ان بچوں سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ یوں وقت کا پہیہ تیزی سے سرکا تھا۔ آج میرے بچے جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے۔ دونوں بیٹے میرے ساتھ دکان پر ہی کام کر رہے تھے، تو دکان دن رات خوب ترقی کر رہی تھی، اور میں اس شہر میں اپنا گھر بھی خرید چکا تھا۔ خوب عیش و آرام میں میری زندگی گزر رہی تھی۔ آج تک میں نے کسی کو یہ راز نہیں بتایا تھا کہ فقط 3 بھوکے بچوں کو کھانا کھلانے کے عوض میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ پھر کبھی مڑ کر میں نے پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ اب مارکیٹ میں بچہ بچہ مجھے پہچانتا تھا۔ میرا ایک نام تھا۔ سموسے پکوڑوں کے ساتھ میں نے مٹھائیوں کا کاروبار بھی شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ رات کا وقت تھا جب ایک عورت آئی تھی، کالی سیاہ چادر میں لپٹی۔ وہ میری دکان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے مٹھائیوں کا آرڈر دینا ہے کیونکہ میرے 3 بیٹوں کی شادی ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا ہی اسے ڈیل کر رہا تھا۔ میں پاس پڑی کرسی پر بیٹھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا اس عورت کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تبھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی وہ عورت تھی مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے والی، میری زندگی کو بدلنے والی، اور آج وہ یوں میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے صرف اس کی آنکھیں ہی دیکھی تھی، لیکن میں ایسے اسے مخاطب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے مٹھائی لی اور واپس چلی گئی۔ میں اپنی کرسی سے ہل بھی نہ سکا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے پہچانتی تھی یا نہیں، لیکن میں اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ پھر افسوس سے ہاتھ ملنے لگا کہ میں نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا۔ میں کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر ہی سکتا تھا۔ میں یہ سوچ کر مایوس سا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس کا آرڈر کب کا ہے، تو وہ کہنے لگا، ابا 3 دن بعد یہ 10 کلو مٹھائی لے کر جائے گی، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹوں کی شادی ہے۔ اب مجھے 3 دن تک انتظار کرنا تھا۔ میں پوری شدت سے اس عورت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی 3 دن گزرے تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ایک ملازم کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ میں نے جس راز کو سب سے پوشیدہ رکھا تھا، میں اس کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں اکیلے میں اس عورت سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوری 10 کلو مٹھائی بنا کر تیار کر دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تو وہ اپنی یہ مٹھائیاں لینے ضرور آئے گی۔ اب میری نگاہیں گلی کی طرف تھیں جو اب سنسان ہو چکی تھی، کیونکہ رات کے 11-12 بجے مارکیٹ بند ہو جایا کرتی تھی۔ آج کل چوری ڈکیتی بھی کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، اس لیے لوگ یہ خطرہ مول نہ لیتے تھے۔ ایک مارکیٹ میں واحد میری ہی دکان تھی جو رات گئے تک کھلی رہتی تھی۔ تبھی دور سے 3 نوجوان آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ شاید کوئی اور لڑکے تھے۔ مجھے ڈر بھی لگا کہ کوئی چور ڈاکو وغیرہ نہ ہو جو مجھے اکیلا دیکھ کر لوٹ لے، اسی لیے میں شدید خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ لیکن آ کر وہ دکان پر رکے اور کہنے لگے، کیا ہماری 10 کلو مٹھائی تیار ہے جو ہماری ماں آرڈر دے کر گئی تھی؟ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنی مٹھائی لینے آئے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں انہیں پکارنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی ایک نوجوان لڑکا کہنے لگا، کیا آپ نے ہمیں پہچان لیا ہے؟ کیونکہ ہمیں آپ کی آنکھوں میں شناسائی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے خوشی خوشی کہا، کیوں نہیں، میں تو تمہاری ماں کو بھی پہچان گیا تھا۔ دیکھو، آج تمہارے دیے ہوئے ان قیمتی کنگنوں کی وجہ سے میرے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ در حقیقت تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، تمہارے حالات ہماری وجہ سے نہیں بدلے، بلکہ تمہارا دل صاف ہے اور تم ایک محنتی انسان ہو۔ دیکھو، ہم آج جوان ہو گئے ہیں اور ہماری شادی ہے۔ کیا تم ہماری شادی میں آنا چاہتے ہو؟ میں نے خوشی سے کہا، کیوں نہیں، اس طرح سے میں تمہاری ماں کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ میں اس شادی میں ضرور آؤں گا۔ تبھی اس نے کاغذ پر ایک پتہ لکھ کر دیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہماری شادی میں ضرور آنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں کے تینوں میری دکان سے چلے گئے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ مجھے اس عورت سے دوبارہ ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے بڑی خوشی خوشی میں وہاں جانا چاہتا تھا۔ پھر جس دن شادی تھی، اسی دن میں نے اپنی بیوی یاسمین سے کہا کہ میرا ایک اچھا سا جوڑا نکال دو۔
کیونکہ مجھے شادی پر جانا ہے۔ بچے کہنے لگے ہم بھی ساتھ چلیں گے، لیکن میں کسی کو بھی وہاں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اکیلا ہی گھر سے نکل آیا۔ یہ پتہ تو خاصا دشوار ہے، یہ تو یہاں سے اچھا خاصا راستہ ہے۔ میں مسلسل کاغذ پر نظر جمائے ہوئے اس پتے پر جانے لگا۔ میں گھر سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ اچانک ہی راستے میں مجھے دور سے شہنائیاں بجنے کی آواز آنے لگی۔ یہ اتنی سنسان اور ویران جگہ پر کس کی شادی ہو رہی ہے؟ میں شدید دہشت کا شکار ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ راستہ قریب آنے لگا، میں سمجھ گیا کہ یہی تو پتہ لکھا ہوا ہے جہاں پر شادی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ شادی تینوں لڑکوں کی ہے؟ میں حیران رہ گیا کہ اس ویران سی جگہ پر بھلا کوئی کیسے شادی کر سکتا ہے۔ مجھے دور ایک بہت بڑی بارات نظر آنے لگی۔ عجیب بے ہنگم سی آوازیں آ رہی تھیں، عورتیں رقص کر رہی تھیں تو مرد بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ میں بھی بارات میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گیا کیونکہ مجھے بھی دعوت ملی تھی۔ میں نے دیکھا 3 نوجوان دلہا بن کر کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ پاس میں ہی لال ساڑی پہن کر ایک عورت کھڑی تھی جس نے خوب ہیرے جواہرات پہن رکھے تھے۔ اگرچہ کئی سال بیت گئے تھے لیکن میں اس عورت کو پہچان گیا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ سارے باراتی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں بہت انجانا ہوں، لیکن مجھے ان کی نظروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاص شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ اس عورت نے میری بات پر سر ہلا دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ بارات لے کر پیدل ایک دوسرے گھر میں چلے گئے جہاں پر پہلے سے ہی شہنائیاں بج رہی تھی۔ 3 دلہنیں سجی ہوئی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ بڑی عجیب و غریب شادی تھی۔ مجھے ان کی شادی سمجھ نہ آئی، اس لیے میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس عورت سے بات کر سکوں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا جب شادی ختم ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا کھل گیا اور لذیذ کھانے کی خوشبو ہر طرف محسوس ہونے لگی۔ میں نے ابھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ تبھی وہ تینوں نوجوان اٹھ کر میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے لے جا کر کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ تب بچپن میں ہماری اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کی عادت اور نیت نے ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ بنا دی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس آدمی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اسے کامیاب انسان بنا کر رہیں گے۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکا مجھے ایک کونے میں لے آیا، پھر کہنے لگا، آج کی یہ شادی آپ کے لیے یادگار رہے گی کیونکہ یہ ذرا مختلف شادی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، مختلف کیسے؟ میں شادی میں شرکت کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہا ہوں۔ پھر وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کسی عام انسان کی شادی نہیں بلکہ جنات کی شادی ہے۔ کیا؟ جنات کی شادی؟ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، جی ہاں، ہم جن زاد ہی تو ہیں، اور آپ اس وقت جنات کی شادی میں موجود ہیں، اور وہ 3 دلہنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تینوں جن زادیاں ہیں۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، تو ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا، دیکھیے آپ ہم سے ڈریے مت، ہم جن زاد ہیں لیکن انسانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے اس وقت روپ بدلا ہوا ہے، لیکن در حقیقت ہم انسان نہیں ہیں۔ بچپن میں ہم آپ کے پاس آتے جاتے تھے بچے کے روپ میں، لیکن تب بھی ہم جنات ہی تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی بھی آپ کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ ایک دم سے ہی مجھے ساری چیزیں عجیب و غریب لگنے لگی تھی۔ تبھی میں کہوں کہ یہاں آ کر مجھے اتنا عجیب کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، لگتا ہے آپ گھبرا رہے ہیں۔ دیکھیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے لیے عجیب چیز ہے، لیکن ہم آپ سے حص لینے نہیں آئے ہیں۔ وہ میری ماں ایک جن زادی تھی، اور جس اسکول میں آپ سموسے بیچنے آتے تھے وہ بھی جنات کا اسکول تھا۔ وہاں پر سارے جن زاد بچے پڑھنے آتے تھے، جبھی تو آپ کے حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے۔ لیکن پھر جب وہ اسکول توڑ پھوڑ دیا گیا تو ہم نے وہ قبیلہ ہی چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر آ کر رہنے لگے۔ اب میرا سانس گھٹنے لگا تھا۔ اچانک ہی شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ ان کے پہناوے، ان کی شادی، قریب کھڑی مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی یہ عورتیں، یہ سب دیکھ کر دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ عورت چلی آئی اور کہنے لگی، تم نے پھر سے اس آدمی کو پریشان کرنا شروع کر دیا جیسے بچپن میں کیا کرتے تھے۔ چلو جاؤ یہاں سے، میں سب کچھ اسے بتاتی ہوں۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، دراصل میرے بچے بہت شرارتی ہیں، میں ایک جن زادی تھی،
شوہر کے مرنے کے بعد میں اکیلی ہی انہیں پال رہی تھی، لیکن یہ اپنے باپ کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھے خوب تنگ کرتے تھے۔ اکثر ہی انسانوں کی دنیا میں بھاگ جاتے۔ میں انہیں قبیلے میں رکھنا چاہتی تھی جہاں پر دوسرے بچے بھی رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر حفاظت کرنے والے سارے جنات موجود تھے، جبکہ میں اکیلی ان کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی یہ بھاگ بھاگ کر انسانوں کی دنیا میں چلے جاتے۔ اکثر ہی راستہ بھٹک جایا کرتے تھے، ایسے میں ہی انہیں ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ پھر 3 دن ہو گئے یہ واپس نہ آئے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں رہنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بھوکے پیاسے پھرتے رہتے تھے، کوئی انہیں کھانے کو بھی نہیں دیتا تھا، لیکن وہاں کی دنیا دیکھنے کا انہیں بہت شوق تھا۔ پھر 3 دن تک جب یہ گھر نہ لوٹے تو میں ہی انہیں تلاش کرتی وہاں تک پہنچ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ تم انہیں اپنی دکان سے کھانے کی چیزیں دے رہے ہو جنہیں یہ مزے سے کھا رہے ہیں، تمہارے چہرے پر بڑی مایوسی اور تھکن تھی، لیکن اس کے باوجود تم میرے بچوں سے پیار کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جبھی تو میں تمہارے سامنے آئی اور میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اسے کہا کرو کہ یہ سارا دن خالی ہاتھ بیٹھا رہتا ہے، اگر یہ ہمارے اسکول کے سامنے آ کر سموسے بیچے گا تو اس کے سموسے ہاتھوں ہاتھ بک جایا کریں گے۔ وہ تینوں ہی تمہیں وہاں پر لے کر آئے تھے، اور پھر تمہارے حالات بھی بدلنے لگے۔ ابھی تو تم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن اچانک ہی کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس اسکول میں جنات کے بچے پڑھتے ہیں، یہاں پر آسیب کا اثر ہے۔ لوگوں کے اندر عجیب و غریب افواہیں گردش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہم بری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ پھر سردار نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس قبیلے کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور جگہ جا کر اپنا ٹھکانہ بنانا چاہیے۔ پھر وہ رات ہماری آخری رات تھی، جس رات میں تمہیں وہ سونے کے کنگن دینے آئی جو میرے اپنے ذاتی تھے۔ اگر میں اس رات تمہارے پاس نہ آتی تو شاید زندگی میں پھر کبھی تمہارے سے ملاقات نہ ہوتی، کیونکہ سردار نے فیصلہ کیا تھا کہ اسی رات ہمیں قبیلے کو چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے میں جلدی جلدی اپنے تینوں بچوں کو لے کر تمہارے پاس آئی، اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر کئی سال بیت گئے۔ آج میرے بچوں کی شادی ہے، وہ جوان ہو چکے ہیں، لیکن یہ راز کئی سال بعد تمہارے سامنے آیا ہے کہ تمہاری مدد کرنے والی وہ عورت ایک جن زادی تھی، اور یہ جنات کے بچے تھے جو تمہارے پاس آتے تھے۔ کئی بار یہ بھیس بدل کر تمہارے سامنے آئے، تمہاری دکان سے مٹھائی خریدنے، لیکن تم نے انہیں نہیں پہچانا۔ اب جہاں پر تمہاری دکان ہے اس کے نزدیک ہی ہمارا قبیلہ آباد ہے۔ ہمارے بہت سے جنات تمہاری دکان سے مٹھائی خرید کر لے جاتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ہمارا راز کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا۔ تم ایک واقعی نیک انسان ہو۔ میری دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں یوں ہی ترقی کرتے رہو۔ جب بھی ہمیں مٹھائی خریدنی ہوگی تو ہم تمہاری دکان پر ضرور آئیں گے۔ وہ عورت بڑے مہربان لہجے میں مجھے یہ ساری کہانی سنا رہی تھی۔ یہ سن کر کہ وہ سارے جنات ہیں، میری خوف سے گھیگی بن گئی۔ اب میں گھر واپس جانا چاہتا تھا۔ پھر وہ تینوں جنات مجھے گھر تک چھوڑ کر چلے گئے۔ گھر پہنچا تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیوی دیکھ کر کہنے لگی، ارے آپ تو شادی میں گئے تھے، کیا ہوا؟ ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن صبح تک مجھے سخت بخار چڑھ چکا تھا۔ سب بچے اور اماں ابا بھی پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہاری ایسی حالت ہو گئی، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ کیسے بتاتا کہ میں جس شادی میں گیا تھا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ بڑی مشکل سے میرا بخار اترا اور میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میں ہر وقت کرسی پر بیٹھا رہتا۔ میرے دونوں بیٹے ہی دکان سنبھال رہے تھے۔ جو بھی خریدار مٹھائی لینے آتا وہی اسے ڈیل کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن رات کے 12 بجے جب ایک نوجوان مٹھائی خریدنے آیا، اچھی خاصی تعداد میں اس نے مٹھائی خریدی اور موٹی رقم دے کر جانے لگا، لیکن اچانک ہی میرے پاس آ کر رکا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، آج میرے ہاں ایک جنزاد بچے نے جنم لیا ہے، اسی کی خوشی میں مٹھائی لینے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ سمجھ گیا کہ یہ وہی جنزاد ہے جو کبھی بچپن میں میرے پاس آتا تھا۔ آج اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کی شادی میں شرکت کے لیے میں کچھ عرصہ پہلے ہی گیا تھا۔ تو کیا اتنی جلدی اس کے ہاں بچہ ہو گیا؟ اب مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ آج میں ایک کامیاب ترین انسان تھا، لیکن کبھی کبھار اپنی زندگی کی اس کہانی کو سوچتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آج تک اس راز کو میں نے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہوا ہے کہ میری مدد کرنے والی ایک جنزادی تھی۔ کہاں میں ایک سموسے بیچنے والا غریب معمولی دیہاتی،
جسے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور کہاں اب مارکیٹ میں میرا ایک نام تھا، پہچان تھی۔ جو بھی خواب میں اپنی آنکھوں میں سجا کر شہر آیا تھا وہ سب خواب پورے ہو گئے تھے۔ ابھی بھی رات گئے تک میں دکان پر بیٹھا رہتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی خریدار مٹھائی خریدنے آتا ہے تو میں سر سے پاؤں تک اسے بڑے غور سے دیکھتا ہوں۔ اس پر مجھے کسی جن ذات کا گمان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اپنی سوچ پر ہنس دیتا ہوں۔ میرے بچے کہتے ہیں کہ ابو، آپ تو اپنی زندگی میں ایک کامیاب ترین انسان ہیں۔ ہمارے دونوں چچاؤں کو دیکھو، آج تک وہیں پر ہیں، لیکن آپ نے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر کسی کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ تو بس نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھوکے پیٹ نظر آئے، کوئی مدد کا مستحق نظر آئے تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ کیا خبر کب کوئی بات اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اپنی خاص مہربانی تم پر کر دے، وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ میرا خالص دل تھا، نیت سے صاف، سچا دل۔ میرے آج تک کسی برائی کا خیال اپنے دل میں نہ لایا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جب تک اللہ نہ چاہے پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حالانکہ میرے حالات بھی ایسے گزرے تھے، کبھی کبھار میں راتوں کو بھوکا بھی سویا تھا۔ اپنے بچوں کو صرف اللہ کے آسرے پر ہی تو گاؤں چھوڑ کر آیا تھا، کسی نے کبھی کوئی مدد نہیں کی تھی، لیکن اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اس نے میری بھی مدد کی اور آج میرے بچے لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جو خواب میں نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کے لیے سجائے تھے وہ سب پورے ہو چکے ہیں۔ دل ہی دل میں ان جنات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری مدد